کہ بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے، تو آپ گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، دیکھنے والے کہ 2024 میں ای کامرس سے $6 بلین ہمارے پاکستان میں جنریٹ ہوا، اور ناؤ 2025 $7 بلین کی مارکیٹ بن چکی ہے۔ یہ راتوں رات بھی کوئی ہو جاتا ہے کہ راتوں رات کوئی اسٹور بنے اور وہ جناب 15 دن میں ہی آپ کو لاکھ پتی بنا دے اور جناب آپ ملینئر بھی ہوتا ہے؟ جیسے پیسے ہوں تو بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بگنر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس بجٹ ہی کم ہے، تو وہ راتوں رات امیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، لیکن سب سے مقصد امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلا اسٹیپ لیں، سیکھیں۔ جب سیکھیں گے نہیں تو پھر ای کامرس کیسے کریں؟ نہیں کرنا چاہیے جی۔ اچھا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اس بزنس کوئی بھی ہے اس میں پیشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ تو میں نے کبھی اللہ کے حکم سے ہار نہیں مانی۔ ہاں، آپ بھی اگر ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا، تو آپ نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ اپنی کہانی ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد مجاہد ریاض۔ آج سے ہم ڈیجکس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم ڈیجکس پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں، ایک بریف انٹروڈکشن اپنے حوالے سے اور اپنے ادارے کے حوالے سے دے دوں کہ ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کی بنیاد تقریباً آج سے 1 سال یا 1 سال سے کچھ زائد عرصہ پہلے رکھی گئی، اور الحمدللہ 1 سال سے زائد عرصہ میں ہم نے 500+ بزنسز کو سرو کیا، ان کی مارکیٹنگ کی، اسٹارٹ اپس کو مینیج کیا، اور الحمدللہ آج ہم ایک ٹیم بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے ساتھ ہیں سید فرحان علی، ہماری ٹیم کے ایک اہم ممبر ہیں، ای کامرس ایکسپرٹ ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے ای کامرس کا یا اپنی جرنی کا آغاز کہاں سے کیا، اور آج یہ کس طرح سرو کر رہے ہیں ای کامرس کے حوالے سے، اور کن کن اداروں میں سرو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی اچیومنٹس کیا ہیں، اور نوجوان نسل ان سے کیسے ایک انسپریشن لے سکتی ہے کامیاب ای کامرس ایک سیٹ اپ سٹارٹ کرنے میں، اچھا بزنس سیٹ اپ کرنے میں، اور اس بزنس کو اچھے سے چلانے میں۔ جی فرحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ مجاہد، آپ نے آج انویٹیشن دیا اور بولنے کا موقع دیا۔ بیسکلی ای کامرس اس وقت جو ہے آنے والے وقت میں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اور فزیکلی بزنس جتنے بھی ہیں وہ ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیسے سٹارٹ کیا؟ کرونا پینڈیمک میں ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے سرٹیفکیشنز کی، پھر ای کامرس مینجمنٹ سرٹیفکیشنز کی۔ میں نے دیکھا کہ وقت جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ اس ٹائم میں ایک جاب کر رہا تھا لاجسٹک گروپ کے ساتھ، لیکن وہاں پہ کہتے ہیں نا کام وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہو۔ میں نے پھر اس کام کی طرف توجہ دی اور اس پہ فوکس کر کے میں نے پراپرلی اس کام کو سٹارٹ کیا، اور اللہ پاک نے مجھے ایک کامیاب ای کامرس ایکسپرٹ آج بنا دیا۔ اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ محنت اور لگن کے ساتھ میں چلتا رہا اور ایک مقام تک پہنچ گیا۔ اور ای کامرس کیوں سیکھنی چاہیے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں ہر بندہ جو بھی ہے بزنس لوکلی فزیکلی، اس کو ای کامرس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ناممکن سا کام ہو گیا۔ جی فرحان صاحب، ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ ای کامرس بیسیکلی جو نوجوان سنتے آئے ہیں کہ جی ای کامرس میں بہت پیسہ ہے، ای کامرس کرنی چاہیے، ای کامرس میں لوگ $ملین بنا رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں، ملینر بن رہے ہیں۔ ای کامرس بیسیکلی آسان الفاظ میں کیا ہے؟ ای کامرس آسان الفاظ میں اگر کہا جائے کہ آپ تھرو انٹرنیٹ کوئی بھی چیز سیل اور بائی کر رہے ہیں، وہ ای کامرس میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ لوکل مارکیٹ میں کر رہے ہیں آپ، چاہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کر رہے ہیں۔ ای کامرس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے سیل کیسے کرنا ہے، بائی کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ای کامرس میں بہت سارے پہلو ہیں جو آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے، لیکن فرسٹ آف آل ای کامرس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیشنیٹ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر صبر ہو، پیشنس ہو، اور پھر آپ کی کنسسٹنسی بڑا میٹر کرتی ہے۔ جس طرح اگر ہم ذکر کریں اپنا، تو کنسسٹنسی کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ ہم ایک مقام پہ آ گئے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ $1 بلین کی انڈسٹری ہے، تو آپ گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، دیکھنے والے کہ 2024 میں ای کامرس سے $6 بلین ہمارے پاکستان میں جنریٹ ہوا، اور ناؤ 2025 $7 بلین کی مارکیٹ بن چکی ہے۔ تو اس لیے اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا۔ اور $1 بلین آپ نہیں ابھی سٹارٹنگ میں کما سکتے، کیونکہ آپ کو اس میں محنت کرنی ہے، سیکھنا ہے کام کو، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، پروز اینڈ کونز ہیں،
ثابت قدم رہنا ہے. بہت سارے مراحل ہیں بزنس میں آتے ہیں, وہ آپ نے دیکھ کے چلنا ہے اور آپ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن سب سے مقصد امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلا اسٹیپ لیں, سیکھیں. جب سیکھیں گے نہیں تو پھر ای کامرس کیسے کریں گے؟ جی, جہاں آپ نے ذکر کیا کہ پہلا اسٹیپ لیں, تو سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, ہاؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ ای کامرس. آپ نے پہلا اسٹور کب لانچ کیا, کتنا چلایا, کتنا کمایا, اور اس میں کیا چیز مشکل لگی؟ بنیادی بیسک ایک سیکھنے والے کے لیے کہ وہ ای کامرس کی طرف آتا ہے, تو بیسکس کیا ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے. اچھا, میرا جو سب سے پہلا اسٹور تھا وہ تھا ایف کاسمیٹکس کے نام سے. ٹھیک ہے, وہ میں نے اسٹارٹ کیا پینڈیمک کرونا میں. آپ کو پتہ ہے ہر چیز بند ہو چکی تھی, اور اس وقت ہمارے پاکستان میں ای کامرس اور آن لائن کا بزنس جو ہے اس نے ایک عروج پکڑا, اور اس ٹائم ہم بھی اسی میں آ گئے. ٹھیک ہے, میں نے اپنا ایک اسٹور لانچ کیا کیونکہ میرا اپنا ایک آلریڈی بزنس تھا. آپ کو پتہ ہی اس چیز کا, میری اپنی شاپس تھیں, جویلری کاسمیٹکس تھی. میں نے وہیں سے اسٹارٹ لیا, ایک اسٹور بنایا شاپیفائی پہ, اور اس کا آغاز کیا میں نے فیس بک کی مارکیٹنگ سے. اسٹارٹ اپ لینے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ بھی بن چکی تھی اور ہم فزیکلی بالکل ہی روک چکے تھے. تو آن لائن ہم نے اس میں اسٹارٹ لیا اور ایک بہت اچھا بزنس ہم نے کیا ایف کاسمیٹکس کے نام سے, جویلری کاسمیٹک. میں نے تقریباً اپنا بزنس 5 سال ای کامرس کا بزنس میں نے اپنا خود رن کیا, اور اس میں الحمدللہ ایک بہت اچھی ارننگ بھی ہم نے جنریٹ کی. سیکھا یہ کہ اس میں اپنی پاکستان کی مارکیٹ جو ہے لوکل, اس میں کیا کیا سلمز ہیں, کیا اپس اینڈ ڈاؤن ہیں. ٹھیک ہے, ڈیلیوری ریشوز اور کسٹمر سپورٹ کیسے کرنی ہے, کوریئر پورٹلز بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مینجمنٹ ہم نے بڑی سیکھی, اور آج وہ فائدہ یہ ہوا اس کو سیکھنے کا کہ آج ہم الحمدللہ ایک اچھے ادارے کے ساتھ اور ایک اچھی ایجنسی کے ساتھ منسلک ہو کے اپنا ایک کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں, جس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. اس سفر میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہو کہ جب دل کیا ہو کہ ای کامرس نہیں کرنی, باقی سب کچھ کرنا ہے لیکن ای کامرس فلاپ سیٹ اپ ہے, فلاپ بزنس ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اس بزنس کوئی بھی ہے اس میں پیشن ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو میں نے کبھی اللہ کے حکم سے ہار نہیں مانی. ہاں, کوریئر کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, کوریئر کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ یار چھوڑ دینا چاہیے. نمبر آف پارسل ریٹرن کی بات کر رہا ہوں, ریٹرن ریشوز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری تھوڑی سی اویئرنیس جو ہے نا کسٹمر تک نہیں جا رہی, یا کوریئرز والے اتنے آ چکے ہیں اس وقت مارکیٹ میں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا. جب ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تھا 2016 میں, تو اس ٹائم ہماری ریٹرن ریشو چارجز نہیں تھی, ریٹرن ریشو کنٹرول تھے. سب سے بڑا مین ریزن اس کا یہی تھا کہ ریٹرن چارجز نہیں تھے. ابھی 2025 یا 2024 دیکھ لیں آپ, یا 2023 دیکھ لیں, جب سے کوریئر پورٹلز اور کوریئر کمپنیز نے یہ اپنے چارجز رکھے ہیں ریٹرن کے اوپر بھی, ریٹرن ریشو بڑھ گئی, کیونکہ کوریئر والوں کو فرق نہیں پڑتا, آپ کے پارسل ڈیلیورڈ اور ریٹرن ہونے چارجز آپ سے لے لینے ہیں. تو یہ ریزن تھا, لیکن کبھی ہمت نہیں آ رہی, لگے رہے اور اللہ کے حکم سے ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے, تو ہم ایک ریٹرن کنٹرول کر کے 70-80% پہ اپنی مارجن کو لے کے گئے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے کبھی ہمت نہیں آ رہی میں نے. جی, جیسا کہ فرحان صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ای کامرس فیلڈ میں ایک ہارڈ شپ جو ہے وہ کوریئر کی طرف سے آتی ہے, نمبر آف پارسل ریٹرن. جب کچھ پاکستان میں ایسے سسٹمز ہیں کہ کلائنٹ پارسل بعض اوقات ملٹیپل ٹائمز وہ آرڈر کر چکے ہوتے ہیں, وہ پارسل لے ہی نہیں سکتے یا لینا ہی نہیں چاہتے, بس وہ ایک فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں آ جاتے ہیں کہ ادھر سے آرڈر کیا, ادھر سے آرڈر کیا, ایٹ اے ٹائم 4-5 لوگوں سے آرڈر کیا. یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے ای کامرس کے لیول پہ کہ جی اس طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ تکلیف کہاں ہوتی ہے, جہاں کلائنٹ پارسل لینے کے لیے ولنگ ہو اور کوریئر اس کو ڈلیور نہ کر پا رہا ہو. بالکل صحیح. اینڈ دس از دا نیگلیجنسی آف کوریئرز, اینڈ آئی تھنک کوریئرز کمپنی کو جتنے بھی کام کر رہی ہیں دے شوڈ امپروو دیئر کوالٹی آف ڈلیوری, کہ آپ کا 70-80% جو ای کامرس ہے وہ ریلائی ہی کوریئر کے اوپر کرتا ہے. باقی چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن 70-80% سکسیزفل بنانے کے لیے کوریئر کا اچھا ہونا, اہم ہونا اور کاسٹ افیکٹو ہونا, دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. اچھا فرحان صاحب, آپ نے ایف کاسمیٹکس کے ساتھ سٹور کا آغاز کیا, 4-5 سال چلایا, اب آپ ملٹیپل لوگوں کے سٹورز چلا بھی رہے ہیں, سٹارٹ اپ ڈیلی کی بنیاد پہ کر کے دیتے ہیں, اپنے سٹورز بھی مینیج کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایز اے ای کامرس ایکسپرٹ بھی جڑے ہوئے ہیں ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کے ساتھ بھی. آپ کے خیال میں
کون سی نیش کے اوپر کام کرنا چاہیے, کون سی پروڈکٹ لائن کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور کون سی پروڈکٹ لائن کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو بگنرز کے حوالے سے گائیڈ کر دیتا ہوں کہ بگنرز جتنے بھی ہیں وہ جب ای کامرس سیکھ لیں تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے, ویسے میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں, ڈراپ شپنگ سے اسٹارٹ کریں تاکہ ان کو یہ ایکسپیرینس ہو کہ آرڈر مینجمنٹ اور کسٹمر سپورٹ کیا چیز ہے. ہم اس طرف آئیں گے, ڈراپ شپنگ ماڈل اور دوسرا. ابھی میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں پروڈکٹ لائن کا آپ ایک ذکر کر دیں کہ کون سی پروڈکٹ لائن چوز کرنی چاہیے اور کون سی پروڈکٹ لائن اس وقت مارکیٹ میں ٹرینڈنگ ہے جس کے اوپر اچھے آؤٹ کمز آ سکتے ہیں, اور کون سی پروڈکٹ لائن کو اس وقت یا اس سے بعد یا پہلے بالکل اگنور کر دینا چاہیے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو فیمیلز ہماری آڈینس ہے نا وہ بہت اچھی ہے پاکستان میں, اور اگر ہم فیمیلز کے حوالے سے کوئی نیش اپنی لانچ کرتے ہیں, جیسے کلودنگ ہے فیمیلز کی, ابایاز ہیں, اس کی نیش بہت اچھی ہے پرائیویٹ لیبل میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہوم ڈیکور کرتے ہیں, ہوم امپرومنٹس کا بہت اچھا کام ہے, اور جب تک ہم خود سے کریٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے, ہم فائنڈ نہیں کرتے گیپ کو, کہ اس ٹائم اگر ایک بندے کو ضرورت آ رہی ہے پاکستان میں, ہمارے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کے لیے ہم کو پروڈکٹ لانچ کریں, جیسے کہ بہت ساری پروڈکٹس لانچ ہو رہی ہیں گرمی کے حوالے سے, سردی کے حوالے سے, سیزنل پروڈکٹس ہیں, ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے, ہم وہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹس میں ٹرینڈ چل رہا ہے, ہم اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آرڈرس تو آ جاتے ہیں, پھر ریٹرنز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے کمپیٹر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس وقت سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے کام کرنا چاہتے ہیں تو نیش کلودنگ کی سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ فریگننس پرفیومز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر شوز کی نیش آ جاتی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ نیش ہیں, ان پروڈکٹس پہ کام کرنا چاہیے. جی بالکل. اور کون سی پروڈکٹس لائن ایسی ہے جس کو آپ ٹچ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے؟ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ابھی رائٹ ناؤ, کیونکہ کوئی بھی بزنس پاکستان میں آن لائن ای کامرس کے حوالے سے ہم جو کام کر رہے ہیں, کلودنگ کا بھی کر رہے ہیں, بایرز بھی سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً موسٹلی ہر ایک پروڈکٹس کو ٹیسٹ کر کے ہم اس مراحل پہ آ چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نیش ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کام نہیں کرنا چاہیے, اگر کام آتا ہے تو. مطلب آؤٹ کم آف دس ڈسکشن جو ابھی ہم نے شارٹ ڈسکشن کی ریگارڈنگ پروڈکٹ, کہ آپ اسکلفل ہوں تو کوئی بھی چیز آن لائن سیل کی جا سکتی ہے. بالکل, آپ کو سیل کرنے آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویڈیو کیسے بنانی ہے, ہک کیسے ڈالنے ہیں, کریٹیوٹی کیسے کرنی ہے, پھر کوئی مشکل چیز. ضمناً ایک یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ایک پوڈ کاسٹر کی ویڈیو دیکھی, ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی, کسی بھی نوجوان لڑکے یا لڑکی نے جو بھی انڈر 20 ہے, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح ای کامرس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ لی, ٹک ٹاکر کی ویڈیو دیکھ لی, ٹھیک ہے جی کہ بڑا مارجن ہے, بڑا یہ, کیا وداؤٹ مینٹور یا وداؤٹ اسکلفل پیپل یا وداؤٹ اینی اسکلفل گائیڈنس آپ کو ای کامرس اسٹارٹ کر لینی چاہیے؟ اچھا, سیکھنی ضرور چاہیے, لیکن وداؤٹ مینٹور بہت مشکل ہے. ہم نے سیکھا, ہاں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں کہ شارٹ ویڈیوز دیکھیں, لانگ پوڈ کاسٹ دیکھیں, لانگ ویڈیوز دیکھیں, اور اس کے بعد ارے یوٹیوب میں آپ نے ویڈیوز دیکھی جتنی بھی, یا میرا ایکسپیرینس میں اپنا بتاؤں تو میں نے جو سیکھا ہے نا, وہاں پہ ہر چیز کی گائیڈنس یعنی کمپلیٹ نوٹ بک نہیں ہے وہاں کچھ نہ کچھ چیز کا گیپ رہ جاتا ہے, کیونکہ اتنی اسٹریٹجیز اور اتنی ٹیکنیکس ہیں کہ وہ ایک ویڈیو یا زیادہ ویڈیوز میں کور نہیں کیا جاتا, بعض ہوتا ہے مس ہو جاتی ہیں ویڈیوز بہت ساری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کے بعد آپ کی مینٹورشپ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے سیکھا, ہمیں مینٹور کوئی نہیں ملا, ہم نے مار کھائی, ٹھیک ہے, ہم نے اس سے سیکھا, اور سیکھنے کے بعد اب ہم تقریباً, میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں 5000+ اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکا ہوں الحمدللہ, اور ابھی بھی میرے کرنٹلی جو ہیں وہ 100+ اسٹوڈنٹس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مینٹورشپ میں سب کو دے رہا ہوں, اور مینٹورشپ کے بغیر میرے خیال سے ای کامرس اسٹارٹنگ میں بڑی پرابلم ہے. مطلب آپ کے پاس اچھا مینٹور ہونا چاہیے, بالکل اچھے مینٹور سے گائیڈنس لے کے تھوڑا سا ٹائم. دیکھیں ہماری نوجوان نسل کا میں اگزامپل بھی دے دیتا ہوں. نوجوان نسل ڈائریکٹ آپ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے یا کسی بھی طرح آپ انگیج کر کے تھرو ویڈیوز آپ ای کامرس میں نہ آئیں, اپنا پیسہ برباد نہ کریں, سیکھیں ای کامرس کو, پہلے سمجھیں اس کے پروس اینڈ کونس. جس طریقے سے ابھی ایک چھوٹی سی بات فرحان صاحب نے کی کوریئر کے معاملات, اب جب تک آپ یہ چیزیں کسی ایکسپرٹ سے بات چیت کر کے نہیں چلیں گے, آپ اپنا نقصان کرتے جائیں گے. اسی طرح آپ نقصان کریں گے اپنا مارکیٹنگ کے اندر, آپ اچھے ایڈز رن نہیں کر سکیں گے, اس پہ کاسٹ آپ کی لگتی رہے گی,
پروڈکٹس اچھی چوز نہیں کریں گے, انوینٹری بنتی رہے گی. تو دیر آر ملٹیپل ویز کہ جہاں سے آپ نقصان اٹھائیں گے اور ای کامرس سے دل برداشتہ ہو جائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ای کامرس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ای کامرس از اے گڈ تھنگ بٹ ود اسکلفل مینٹورس اینڈ اسکلفل پیپل اراؤنڈ یو, کہ جو آپ کے ای کامرس کو نکھار کے اچھے طریقے سے پروفیٹیبل بزنس بنا سکیں. جی فرحان صاحب, ابھی نئے جو آنے والے لوگ ہیں, جس طریقے سے ابھی بات ہوئی کہ آپ اچھا سیکھ کے آئیں, آپ 3 بیسک بنیادی باتیں کیا ان کو بتائیں گے کہ آپ کسی بھی ایک ینگ ٹائم جو ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی ای کامرس کو جاننا شروع کیا ہے, جس نے, کیا مشورہ دیں گے کہ وہ 3 بنیادی باتیں جو اہم چیزیں کیا ہونی چاہیے جن کے اوپر وہ فوکس کر کے ای کامرس میں آئے؟ PPC ہے میرا فارمولہ, پیشن, پیشنس اور کنسسٹنسی. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہیں, ای کامرس ہو یا کوئی بھی بزنس ہو. اگر یوتھ ہے, کیونکہ وہ پیشنیٹ ہوتی ہے لیکن ڈیموٹیویٹ بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا کہ ریٹرن ریشو بہت زیادہ, تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کسی کی باتیں نہیں سننی, آپ نے خود سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ یار واقعی اس چیز میں یہ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کی کسٹمر سپورٹ اچھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے ریٹرنز کنٹرول ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی کسٹمر سپورٹ ہی اچھی نہیں ہے, آپ کال کنفرمیشنز کر ہی نہیں رہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کال کنفرمیشن کرنی کیسے ہے, میں نے کسٹمر کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ اپنی اسٹرانگ بانڈنگ کیسے کرنی ہے کہ وہ فیوچر میں بھی میرا کلائنٹ بنا رہے. جیسے کہ ابھی تک میرے ساتھ میرے کلائنٹس جو بھی مجھے آف لائن آرڈرس کرتے رہتے ہیں, وہ صرف اس بیسس پہ ہے کہ میری کسٹمر سپورٹ اور کسٹمر سروسز اچھی رکھی. تو اس لیے یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, پیشن, پیشنس اور کنسسٹنسی. جس میں بھی یہ ہے وہ ای کامرس بہت ایزی کر سکتا ہے. تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ جی جو نئے اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کروں گا ڈراپ شپنگ. اور میں آپ سے شارٹ 2-4 اگر آپ لائنوں میں بیان کر سکیں, وٹ از ڈراپ شپنگ؟ آپ کہہ رہے ہیں نئے آنے والے کو ڈراپ شپنگ کرنی چاہیے, تھوڑا بریف انٹروڈکشن دیتے جائیں. ڈراپ شپنگ کیا ہے, ٹھیک ہے, وائٹ لیبل کیا ہے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ لیبل کیا ہے, اور کب ڈراپ شپنگ کرنی چاہیے, کب وائٹ لیبل کرنا چاہیے, اور کب آپ کو پرائیویٹ لیبل پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں اسٹوڈنٹس کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس انیشیل میں بجٹ نہیں ہوتا پرچیزنگ کرنے کے لیے, ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں ڈراپ شپنگ. اچھا, ڈراپ شپنگ ماڈل کیا ہے کہ آپ کے پاس فزیکلی پروڈکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, فزیکلی اپیرنس نہیں ہے اس پروڈکٹ کی, آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم سے, پاکستان میں بہت سارے پلیٹ فارم, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ نے پروڈکٹ کو ہنٹ کیا, لسٹ کیا, اور ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو آپ نے اس آرڈر کو فلفل کر کے اس پلیٹ فارم کو دے دیا. جب وہ ڈیلیورڈ ہوئی تو اس پلیٹ فارم نے وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ویکلی یا منتھلی یا 15 days فورٹ نائٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. یہ ہے ڈراپ شپنگ ماڈل. ایک ہے وائٹ لیبل. وائٹ لیبل کیا ہے کہ آپ فزیکلی پروڈکٹ مارکیٹ سرچ کر کے ہنٹ کر کے اس کو پرچیز کرتے ہیں, خود سے اس کی پیکنگ کرتے ہیں اور اس کو ڈیلیورڈ کرتے ہیں. یہ ہے وائٹ لیبل. اور وائٹ لیبل میں آپ کچھ بھی پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں, ہوم ڈیکور ہے, ہوم امپرومنٹس ہے, نیش کلیکشنس کی کلودنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سیل کر سکتے ہیں. تیسرا آ جاتا ہے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل آپ کا اپنا برانڈ ہے, ٹھیک ہے, جس میں ساری برانڈنگ آپ کے نام سے ہوتی ہے. اور پرائیویٹ لیبل اس وقت کرنا چاہیے جب آپ ڈراپ شپنگ اور وائٹ لیبل ماڈل کو سمجھ کے, سیکھ کے, ٹھوکریں کھا کے, پروفیٹیبل ہو کے پھر آپ اس پرائیویٹ لیبل میں آ سکتے ہیں. کیونکہ فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ لیبل کا ہی ہے. پرائیویٹ لیبل میں آپ کے ریٹرنز بہت کنٹرول ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو چکا تھا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 پلیٹ فارمز تھے. مطلب آپ بیسکس ڈراپ شپنگ سے سٹارٹ کریں. یس, ڈراپ شپنگ سے آپ ای کامرس کو ٹیسٹ کریں. آپ کو اس سے اگر اچھا ریٹرن آ جاتا ہے, بینیفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ یو آر انجوائنگ ای کامرس, دین آپ وائٹ لیبل پہ چلے جائیں. بالکل. مارکیٹ سے پروڈکٹ اٹھائیں, لو انوینٹری اٹھائیں, 4-4 5-5 پیسز 10-10 پیسز سے سٹارٹ کریں. انشاءاللہ آپ بڑے لیول تک پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد آپ ایز پر ریکمنڈیشن آف فرحان صاحب, ای کامرس ایکسپرٹ, پھر آپ وائٹ لیبل کے بجائے پرائیویٹ لیبل پہ چلے جائیں اور اپنا خود کا برانڈ بنائیں. یس. اچھا فرحان صاحب, یہ ساری باتیں زبردست ہیں اور یہ ٹائم کی بھی کمی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ہم. لیکن ابھی آپ صرف اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ کہتے ہیں جی لاکھوں
پاس ہوں تو ای کامرس شروع کی جا سکتی ہے، یا بہت ہیوی انویسٹمنٹس ہوں تو آپ ای کامرس شروع کر سکتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور منیمم کتنی انویسٹمنٹ سے ای کامرس اسٹور لانچ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں نے آلریڈی ایک آپ کو بتایا کہ بگنرز کے لیے ڈراپ شپنگ ماڈل، میں سیکھنے کے بعد ڈراپ شپنگ ماڈل کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ پرائسز میں فلکچویٹ آ جاتا ہے. پھر مارکیٹ کمپیریٹر انالیسس کرے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو بجٹ آپ کے پاس اگر کم ہے اسٹارٹنگ میں 50,000 1 لاکھ، تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈراپ شپنگ ماڈل ہے، آپ نے وہاں پرچیزنگ تو کرنی نہیں ہے پروڈکٹ کی. جب پروڈکٹ ڈیلیورڈ ہوگا وہ اپنی اماؤنٹ کاٹ کے، اپنی ڈلیوری چارجز کاٹ کے آپ کی ایک اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے. آپ کا بجٹ جو اسٹارٹنگ میں آپ کو چاہیے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، میٹا ہے، انسٹا ہے یا ٹک ٹاک ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں تو ہی آپ کی اسپینڈنگ ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے ایک منتھ میں آپ 25 30,000 تک ایک تھوڑی اسٹارٹ اپ سے لے لیں، انگیجمنٹ سے کمپین چلا لیں، واٹس ایپ سے کمپین چلا کے آپ وہاں سے ایک ڈیٹا لے کے کلوزنگ کرنے کی طرف. اس سے سیکھنے کو یہ ملے گا کہ آپ کی کسٹمرز کی جو سپورٹ ہے نا، کسٹمر سروس، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ہو آپ کی اسکلز بہت اچھی ہو جاتی ہیں. پھر آپ آگے جا کے آپ وائٹ لیبل کریں، پرائیویٹ لیبل کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ کم پیسوں سے بالکل اچھا ای کامرس اسٹور ڈیولپ کر سکتے ہیں، بالکل، اور اس سے اچھی ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. لاکھوں میں تو نہیں، اگر آپ جا سکتے شروع میں تو آپ کم از کم ہزاروں میں ضرور کما سکتے ہیں، اور کما سکتے ہیں. یعنی ارننگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس ارننگ کو آپ پازیٹیو وے میں یوٹیلائز کر کے اپنے گروتھ کر سکتے ہیں. فرحان صاحب، ضمناً ایک اور بات آپ سے، یہ راتوں رات بھی کوئی ہو جاتا ہے کہ راتوں رات کوئی اسٹور بنے اور وہ جناب 15 دن میں ہی آپ کو لاکھ پتی بنا دے اور جناب آپ ملینئر بن جائیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے؟ جیسے پیسے ہوں تو بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بگنر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس بجٹ ہی کم ہے، تو وہ راتوں رات امیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. مارکیٹنگ رائٹ ناؤ 2 قسم کی ہے، ایک ہے آرگینک، ایک ہے پیڈ. ہم فوکس کرتے ہیں پیڈ آرگینک کی طرف، آرگینک مارکیٹنگ کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں. میں اپنے لیکچرز میں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ خدا را آرگینک آ جاؤ. تھوڑا سا کنٹینٹ ای کامرس کا ہے، ساری زندگی بھی تو گزاری ہے نا، پڑھے لکھے ہو، کچھ نہ کچھ تو بولنا جانتے ہو نا، اپنا کنٹینٹ آرگینک لے کے آؤ. ابھی 4 پلیٹ فارم ہیں، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام. ٹھیک ہے، تو آپ ان پلیٹ فارم پہ اپنی ویڈیوز لگا کے آرگینک ایک اچھے کنٹینٹ کے ساتھ کیوں نہیں آتے ہو؟ جو ہم نے مسٹیک کی ہے، میں کہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ یا میرے بچے نہ کریں، کیونکہ اس وقت آرگینک مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے، بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے. انفلوئنسرز کا پتہ ہی ہے آپ کو، جو بڑے انفلوئنسرز ہیں کیا چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں چارج کر رہے ہیں؟ بیکاز آف فیس ویلیو. تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. میں اس کو اویئر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. ابھی باتوں میں آپ نے کہا جی کہ یہ مسٹیک آپ سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی آپ سے کوئی ہوئی اس پورے سفر میں 2016 سے لے کے 2025 تک؟ ہاں، بہت بڑی مسٹیک ہے. وہ یہ مسٹیک ہے کہ میں لوگوں کو سرو کرتا آ رہا ہوں. اب انشاءاللہ میرا اپنا پلان ویری سون آپ کو بھی خوشخبری سنائیں گے. آپ تو ویسے بھی ساتھ ہیں. میں اپنے ادارے کی طرف پراپر فل فلیج لانچ کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہم تمام سروسز، امیزون، ای بے، ٹک ٹاک شاپ، ایٹسی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، شاپیفائی پہ بلڈ کیسے کرنا ہے، انٹرنیشنلی کیسے بلڈ کرنا ہے، ہم سارا وہ سفر اب اپنا آغاز خود کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میری مسٹیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مسٹیک ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنا ادارہ نہیں بنا سکے. تو یہ جو دکھاتے ہیں کہ جنہیں پہلے دن ہی آپ اپنے باس بنے ہوئے ہیں اور 10-15 لوگ آپ کے نیچے ہیں، یہ پہلے دن نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میری 10 سال اس کے لیے محنت کرنا 10 سال کی محنت ضروری ہے. زبردست جی. فرحان صاحب نے اچھی آپ کو ایک سجیشن دی کہ آپ جب تک محنت نہیں کریں گے تو آپ کو اچھے باس بھی نہیں بن سکتے، اور جب تک آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو آپ کو اس طرف نہیں آنا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ہی اپنے ایجنسی اور یا اپنا ایک آفس بلڈ کر لیں کہ جہاں سے آپ لوگوں کو سرو کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے کسی بھی کام میں جائیں، اس پہ اپنی سکلز خود اپنے اوپر اپلائی کریں. اپنی سکلز کے لیے لوگوں کو تجربہ گاہ نہ بنائیں، لوگوں کے سٹورز کے اوپر تجربے نہ کریں. پہلے اپنے سٹورز بلڈ کریں، اپنی ایکسپرٹیز گین کریں، پھر آپ جب اپنے لیے بینیفٹ ہونے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں کو ضرور سروسز پرووائڈ کریں. زبردست. کوئک نوٹ میں کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ای کامرس کی جا سکتی ہے؟ پاکستان میں ہمارے پاس شاپیفائی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. کیوں؟ ایک تو فرینڈلی یوزر ہے، دوسرا
3 months تک فری ٹرائل ہے. $1 یو ہیو ٹو پے $1 فی منتھ. اس کے بعد آپ اگر آپ کے پاس اسٹور نہیں ہے اور آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ میٹا سے انسٹا سے واٹس ایپ کمپین چلا سکتے ہیں انگیجمنٹ کی, لو بجٹ کے ساتھ, بالکل لو بجٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہاں پہ اچھے کنورس میسیج آ جاتے ہیں آپ کے پاس, وہاں سے آپ کلوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ میٹا پہ اور بھی بہت ساری اسٹریٹجیز کو یوز کر کے آپ اچھے آرڈر جنریٹ کر سکتے ہیں. بیسک وہی آ جاتا ہے کہ میں ایک ہی بات کروں گا کہ ساتھ ساتھ آرگینک لازمی آئے بس. مطلب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ نے اگر میٹا کو پیمنٹ کرنی ہے کہ آپ کے بزنس کو پروموٹ کرے, آپ نے ٹک ٹاک کو پیمنٹ کرنی ہے, تو ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا دن کا کوئی ایک حصہ نکالیں, ڈیلی کی بنیاد پہ 1 یا 2 ویڈیوز لگانا شروع کر دیں, UGC کانٹینٹ بنائیں اور اس کے اوپر اپنا برانڈ کو بلڈ کرنا شروع کریں. بالکل. فیس بک پیج ہونا لازمی ہے, شاپیفائی ہونا لازمی ہے, آپ کے پاس ایک اچھا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے. یہ چیزیں لازمی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو, میں ابھی دیکھنے والوں کو یہی بتا دوں کہ وقت کی کمی کے باعث ہم مارکیٹنگ کا حصہ فی الحال ڈسکس نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی سٹنگ میں فرحان صاحب سے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل گائیڈنس لیں گے کہ کون کون سے پلیٹ فارم پہ یہ مارکیٹنگ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. کوئی آخری پیغام اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو اس طرح موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ای کامرس کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, ای کامرس کریں. ویسے آپ نے پیچھے ساری باتیں ڈسکس کر لیں, لیکن ایک لاسٹ ورڈز فرام یور سائڈ. اچھا, بہت ساری چیزیں شارٹ ٹرم ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہیں, وہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ہم, ٹھیک ہے. بزنس پاکستان میں شاپیفائی کیوں بیسٹ ہے اور کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. میں اپنے نئے آنے والوں کو یا جو میرے دوست یار بھائی جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے فزیکلی بزنس کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے, وہ لازمی ای کامرس کو سیکھے, کیونکہ آگے آنے والا وقت 5 سے 10 سال ہمارے پاکستان کی جو بھی ریشو چل رہی ہے نا 20-25, یہ کنورٹ ہو کے 50 تک چلی جائے گی. اینڈرائڈ یوزر بڑھ رہا ہے, iOS یوزر بڑھ رہا ہے, رورل ایریاز میں کوریج جا رہی ہے, کوریئر سروسز بھی جا رہی ہیں, پھر آرگینک سے بہت اچھی ریچ آ رہی ہے, انفلوئنسر بن جاتے ہیں آپ, پھر کچھ بھی بیچنا چاہیں سیل کر سکتے ہیں. تو ای کامرس کے ذریعے ہیں سارے. جب ای کامرس نہیں کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا بتانے والا یا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ای کامرس کو سیکھیں. اس میں ایک چیز نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ڈیزائننگ اسٹور ہے, پھر کسٹمائزیشن ہے, پھر آپٹیمائزیشن ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, لسٹنگ ہے, سورسنگ ہے, پھر سب سے امپورٹنٹ مارکیٹنگ ہے, ہاؤ ٹو سیل, ٹھیک ہے. لسٹ کیسے کرنا ہے, ویڈیو کیسے بنانی ہے, اس میں ہک کیسے ہونے چاہیے, کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے, واٹ از UGC, واٹ از دا پاور آف UGC, الگوریدم کیسے کام کرتے ہیں فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لازمی سیکھیں. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. میں نے بھی MBA فائنانس کیا ہوا اور بڑی اچھی اچھی کمپنیز میں سرو بھی کیا ہوا ہے. تو میں ای کامرس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ ایک کامیاب شخص وہ ہے جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس فیلڈ میں اس آنے کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا. اچھا, اگین ختم کرتے کرتے ایک آخری جملہ کہ خواتین کے لیے ای کامرس میں اسکوپ اتنا ہی ہے جتنا مرد حضرات کے لیے ہے, یا ان کے لیے اسکوپ کم ہے؟ خواتین کے لیے ہمارے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز کا زیادہ اسکوپ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میل سے زیادہ پیشنیٹ ہے. جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنے اس ٹائم بھی زیادہ دے سکتی ہیں. یس, ٹائم بھی دے سکتی ہیں, پھر آرگینک آ سکتی ہیں, وتھ فیس نہیں آتی, کچھ فیس کے ساتھ آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پیشنیٹ ہوتی ہیں, وہ کام کو صحیح طریقے سے کرتی ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں نا صحیح پیشن. اور ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا بھی آج کل جو برانڈ چل رہے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے, آج کل ایک بہت بڑا برانڈ چل رہا ہے, نام نہیں لوں گا, اس کی آنر بھی فیمیل ہے, ٹھیک ہے. وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو فری سکھا بھی رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے فیمیل ہو یا میل ہو امپورٹنس نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, کام کو سیکھنا امپورٹنس رکھتا ہے. جی, یہ تھے سید فرحان علی, ای کامرس ایکسپرٹ, ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کی ٹیم کے ایک اہم ممبر ہیں, اور ہمارے ساتھ جب سے یہ ادارہ بنا یہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. آپ بھی اگر ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا تو آپ نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ اپنی کہانی ہمیں لکھ کے بھیجیں. ان شاء اللہ تعالی ہم اس کو اپنی مارکیٹنگ ٹیم سے, اپنی باقی لوگوں سے ڈسکس کر کے آپ کو اپنا گیسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ ای میل کے اوپر اپنی تفصیل لکھیں. ان شاء اللہ تعالی ہم آپ سے خود کانٹیکٹ کر لیں گے. ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز, ڈیجکس پوڈ کاسٹ, آپ کے بزنس کے تمام طرح کے سولوشنز ہمارے پاس ہیں. یس, آپ بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ بزنس سٹارٹ اپ کیا ہوا ہے اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں, آپ بزنس سٹارٹ اپ میں کہیں سٹک ہو گئے ہیں, مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے,
پروڈکٹ نہیں ہنٹ کر پا رہے، آپ کو کسی بھی طرح کی بزنس سٹارٹ اپ میں، بزنس پرفارمنس میں، بزنس گروتھ میں دشواری ہے، ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل ایک زبردست قسم کی سروس پرووائڈ کی جائے گی. جڑے رہیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، خود بھی وہ کام کریں جس سے آپ کا بھلا ہو اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا بھلا ہو. جزاک اللہ.